الحمد لله والصلاة لأهلها اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وآل محمد۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں دو میاں بیوی ملے، فقر، فاقہ، غربت، تنگ دستی۔ آپ اللہ کی بات جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں جو ہمارا رزق تھوڑا تھوڑا کر کے مل رہا، کبھی پیٹ بھر کے ملا، کبھی 2 دن کا فاقہ، اگر یہ سارا رزق ہمیں اکٹھا مل جائے تو ہم یہ اکٹھا رزق کھا لیں، چلو 4 دن ہمیں سکون سہولت سے ہمیں رزق ملے گا، باقی دیکھا جائے گا، چلو پیٹ بھر کے تو کم از کم ہم کھا لیں گے۔ تو میں اللہ سے عرض کروں گا، انہوں نے جا کے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تو اللہ پاک نے انہیں وہ رزق سارا عطا کر دیا جو ان کی زندگی کے آخر تک تھا، انہیں مل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد واپس لوٹے تو خیال آیا کہ ایسے ایسے یہاں ایک خاندان تھا اور انہوں نے چاہا تھا کہ اللہ ہمیں رزق دے دے، ان کا حال تو پوچھو۔ تو ان کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت خوشحال ہیں اور بہت مالدار ہیں اور ان کا رزق بہت وسیع ہے اور ان کو یہاں سینکڑوں لوگ روزانہ کھاتے ہیں پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، ان کے پاس ملے تو حضرت موسیٰ نے پوچھا تو انہوں نے کہا جب آپ نے ہمیں اللہ سے رزق دلا کے دیا تھا کہ ہم نے اللہ سے رزق لیا، سوچا اکیلے کیوں کھائیں، کیوں نہ لوگوں کو بھی کھلانا شروع کر دیں اور لوگ بھی یہ رزق کھائیں۔ بس اس جذبے کے تحت اور اس نیت کے تحت ہم نے لوگوں کو بھی کھلانا شروع کر دیا، بس ادھر سے لوگوں کو کھلاتے رہے، ادھر ہمارا رزق بڑھتا رہا، جتنا ہمارے دل میں لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ بڑھتا گیا اتنا اللہ کے خزانوں میں رزق ہمارے لیے اور بڑھتا گیا۔ اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے، جو اس کے لیے صرف دعا بھی کر لیتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ تجھے بھی میں عطا کر دیتا ہوں، جو اس کو کھلا دیتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کو بھی کھلاتا ہوں، جو پلاتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کو بھی پلاتا ہوں۔ اللہ کو مخلوق بہت پسند ہے، مخلوق پسند ہے، دعاؤں کی شکل میں بھی، جذبوں کی شکل میں بھی، کہ اس کا جذبہ کیا ہے میری مخلوق کے لیے۔ یہ جو بندہ سلام کرتا ہے یہ جذبہ کیا ہے؟ سلام ایک جذبہ ہے تو اس پہ سلامتی ہو، دعا ہے، بلائیں ٹلی رہیں، مصیبتیں دور رہیں، آفات دور رہیں، ناکامیاں ختم ہوں، ذلتوں کے فیصلے ہو چکے ہیں تو سلامتی، خیر، عزت کے تاج کے فیصلے ہوں۔ ایک پوری محنت ہے، ایک پوری دعا ہے یہ سلام، ایک پوری دعا ہے یہ سلام، پوری کی پوری دعا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے، اور اس پہ جو واپسی ہوتی ہے وہ اس سے بڑی دعا ہوتی ہے۔ مخلوق کی خیر خواہی چاہنا، لوگوں کی خیر خواہی چاہنا۔ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، نیکی کے اعتبار سے اونچی نہیں تھی، گناہگار عورت تھی، اور اس نے جو ہے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ پاک نے اس پیاسے کتے کے پانی پلانے پہ اس کی بخشش کر دی۔ کتے کی خیر خواہی چاہنے والا، کتے کی خیر خواہی چاہنے والا۔ پرانی بات ہے کہ میں ایک سفر میں تھا ایران کے بارڈر پہ، وہاں کنویں جو ہیں وہ پانی کھودا، وہ پانی کنویں سے نکالا، اس کے بعد پھر اس کو ٹھہرانا پڑتا ہے، پھر مٹی شروع ہو جاتی ہے، پھر رات ساری رات وہ کوئی نہ بھرے پانی، پھر اس میں سے پانی لیا اور پھر مٹی آنا شروع ہوئی۔ میں پانی لینے گیا تو دیکھا کہ پیاسا گدھا ہے اور وہ کچن میں منہ مار رہا ہے، اس کو پیاس لگی ہے۔ میرے پاس بالٹی تھی، میں نے بالٹی بھری اور گدھے کے سامنے رکھ دی۔ کہاں کا گدھا تھا ہی کوئی بیمار بیچارہ، کوئی مریض تھا، جیسے کسی نے
اس کو چھوڑ دیا اس کے حال پہ کہ اب یہ کسی قابل نہیں رہا. تو میں وہ ڈول بھرتا تھا تو اس میں پانی ڈالا اور وہ پانی پیتا گیا. بہت پیاسا تھا, غالباً 2 بالٹیاں پی گیا, اور 2 بالٹیاں پی کے نہ ایسے دیکھ کے مجھے دیکھتا رہا. آج بھی اس کی ممنون نگاہیں مجھے یاد ہیں. میں ان کو ممنون نگاہیں کہوں گا. ایسے دیکھتا کھڑا رہا. میں نے بالٹی لی, اس کو کیچڑ سے دھو کے اچھی طرح کے اسے پانی بھر لیا. اس گدھا کھڑا رہا اور مجھے ایسے دیکھتا رہا, اور اس کی آنکھوں میں جو دعائیں تھیں اور اس کی آنکھوں میں جو شکریہ تھا وہ آج بھی یاد ہے. شاید موت کی آخری ہچکی نہ بھلوا سکے. اللہ کی مخلوق کا فکر کرنا, اس کا فکر کرنا, اس کا سوچنا. آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ ان کو کھلا نہیں سکتے, آپ کسی مخلوق کو پلا نہیں سکتے. کہیں بے بس ہے, صرف اس کا فکر کرنا, اس کی خیرخواہی چاہنا. وہ مسلم ہے, وہ غیر مسلم ہے, وہ اپنے ہیں, وہ پرائے ہیں, وہ دنیا کے کسی کونے میں, کائنات کے کسی کونے میں رہنے والے ہیں. ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ رمضان آیا یا نہیں آیا. ان سب کی خیرخواہی چاہنا, ان سب کی خیرخواہی چاہنا. یہ جو دعا ہے نا, اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, یہ دعا وہی ہے جس میں ساری کی ساری خیرخواہی ہے. اس کی قبولیت, اس کی تاثیر اس لیے زیادہ ہے. فرمایا جو صرف روزانہ 27 بار پڑھ لے گا, جو روزانہ 27 بار پڑھ لے گا, اللہ اس کو وہ بنائے گا کہ جو دعا مانگے گا قبول ہو جائے گا. ایک درویش کشتی میں سفر کر رہے تھے, کشتی والے مذاق کر رہے تھے. ان کی حالت ہی کمزور تھی, ان کے مقام کو کوئی نہیں جانتا, اس لیے فرمایا ان فی الدنیا غریبون, پردیسی مسافر کی طرح زندگی گزار. کشتی میں پردیسی مسافر تھے, کسی کو کیا پتا کہ یہ مالک بن دینار ہے, ولایت کے شہنشاہ ہیں. لوگ ان کا مذاق کر رہے تھے. تو کشتی کا جو کنڈکٹر تھا, کرایہ لینے والا, اس نے کہا میں بھی مذاق کر لوں. انہوں نے کہا بابا کرایہ دو. انہوں نے درہم دیا. ایسے دیکھ کے کہنے لگے یہ تو کھوٹا ہے, اٹھا کے سمندر میں ڈال دیا. کہا اور دیں. انہوں نے میرے پاس تو یہی تھا. کہنے لگا ان کو اٹھا کے ان کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں, یہ کھوٹا کرایہ دیتا ہے. ہر بندہ تو مذاق کی کیفیت میں تھا. مستجاب الدعوات تھے. 27 بار جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا مستجاب الدعوات ہو جائے گا. مستجاب الدعوات سے مراد یہ ہے کہ اس کو ہاتھ اٹھانا نہیں, بس اس کی طرف توجہ کرے گا, اللہ کر دے گا. ایسے اوپر دیکھا, ایسے اوپر دیکھا. جب انہوں نے کہا نا کہ اس کو اٹھا کے اب پانی میں پھینکتے ہیں, تو اوپر ایسے دیکھا, کشتی کے چاروں طرف مچھلیاں منہ میں لے کے سکے آئی. کہنے لگی یہ سونے کا میرا نہیں, چاندی کا میرا نہیں, یہ نہیں, بس یہ میرا سکہ ہے. کہا یہی درہم تھا, کھوٹا تو نہیں, ٹھیک ہے. جب لوگوں نے یہ کرامت دیکھی تو آپ سے معافی اور معذرت کرنے لگے. وہ مستجاب الدعوات تھے. یہ دعا مستجاب الدعوات بناتی ہے. ابراہیم بن آدم حکومت بادشاہت چھوڑ کے دریا کے کنارے بیٹھے اپنا کرتا سی رہے تھے. دریائے جہنم کے کنارے میں. اس کو دیکھ کے آئے ہوں, کئی بار دیکھا ہے. اس کو موجودہ زبان میں دریائے آمو کہتے ہیں. اس کے بیٹھے اپنا کرتا سی رہے تھے. وزیر گزرا تو کہنے لگا کیا بادشاہ تھی اور کیا حکومت تھی, آج دریا کے کنارے بیٹھے اپنا کرتا سی رہے ہیں. کہا حکومت تو اب ہے, پہلے کہاں تھی, کیسے؟ سوئی کو اٹھا کے دریا میں پھینک دیا اور کہنے لگے دریا کی مچھلیوں میری سوئی دریا میں گر گئی, وہ تمہیں لے آنا. کسی مچھلی کے منہ میں سونے کی, کسی میں چاندی کی. کہا نہیں نہیں, میری تو یہ لوہے کی سوئی تھی, یہ دیکھو یہ سوئی تھی. کہا اب بتا حکومت وہ تھی یا اب تھی؟ مستجاب الدعوات تھے, مستجاب الدعوات تھے.
کچھ بول، کچھ لفظ، کچھ حرف، کچھ ادائیں، کچھ صدائیں ایسی ہیں کہ اللہ پاک بندے کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندہ تو جو مانگ، جتنا مانگ، جس وقت مانگ، جس حالت میں مانگ، ہاتھ اٹھائے بغیر مانگ، تیرے دل کی آسوں، فریادوں، امیدوں، اشاروں کو قبول کروں گا۔ یہ ہے اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمین۔ یہ ہے کون سا جذبہ ایسا ہے جو اس کو پڑھواتا ہے؟ اور یہ نہیں فرمایا اس کے بارے میں یہاں تک ہے جو اس کو پڑھتا رہے گا اللہ اس کے ذریعے سے مخلوق کو رزق دے گا، روزی دے گا۔ سوچیں خود اس کو پھر کتنا دے گا؟ اللہ اس کے ذریعے سے مخلوق کو رزق عطا فرمائے گا۔ مخلوق کو رزق عجیب فضائل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی ذات سے نکلا ہے۔ اللہم اغفر لی، مجھے معاف کر دے، وللمؤمنین ولوالدی، اماں ابا کو معاف کر دے، والدین جتنے میرا خاندان ہے۔ اب اس سے آگے نکلا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہ میں جنہیں جانتا ہوں نہیں جانتا، جو میرے قریب ہے یا نہیں ہے، جن کو میرا تعارف ہے یا نہیں ہے، پوری دنیا کے اولین اور آخرین، آدم سے لے کر آخری دم تک، انسانوں سے لے کر آخری انسان تک، تو کریم ہے معاف کر دے، تو کریم ہے جنت میں بھیج دے، تو کریم ہے ان کے درجے بلند کر دے، تو شہنشاہ ہے مغفرت کے دروازے کھول دے۔ اب اللہ کی بیٹھا منتیں کر رہا اور اللہ کہتا ہے یہ کریمی تو میرا کام ہے، تو نے کہاں سے لے لیا؟ جا تو کریم بننے کی کوشش کرتا ہے، بول مانگ کیا مانگتا ہے، بول مانگ کیا مانگتا ہے، بول مانگ کیا مانگتا ہے۔ یہ کریمی تو میں کرتا ہوں اور مجھ سے بڑا تو کریم بنتا ہے، مجھ سے بڑا تو شہنشاہ بنتا ہے۔ بندوں کے ساتھ تس کھانا اس کو بہت پسند ہے، بندوں پہ رحم کھانا اس کو بہت پسند ہے۔ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا، اس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی، اور ایک ایسا بندہ بھی ہوگا اس کی ایک نیکی کم ہوگی۔ اللہ پاک فرمائیں گے جا وہ نیکی تلاش کر کے لاؤ۔ کون نیکی دے گا؟ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ، کوئی نیکی نہیں دے گا۔ ایک بندہ ہوگا اس کے پاس ہوگی بھی ایک نیکی، وہ ایک نیکی اس کو دے گا کہ میری ایک نیکی سے کیا ہوگا، تو ہی لے جا۔ اب یہ خوشی خوشی اللہ کی بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا، باوجود جاننے کے فرمائیں گے اس کو بھی لے آ جس نے نیکی دی ہے۔ دونوں کو کھڑا کریں گے، تو نے اس کو نیکی دی، یا اللہ میں نے اس کو نیکی دی، میں نے اس کو نیکی دی۔ اچھا، اللہ پاک فرمائیں گے ان دونوں کو کھڑا کر کے اگر تو نے اس کو نیکی دی ہے تو پھر جا، تو نے اس پہ اتنی کریمی کی ہے، مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، اس کو ایک نیکی تھی وہ بھی دے دی، جاؤ تم دونوں کو معاف کر دیں۔ اس بندوں کا ترس کھانا اور ان کے لیے مانگنا بیٹھے۔ چاچا مجاہد ہوٹل والا تھا، پہلے مشکیں بھرتا تھا، گھروں میں مشکیں ڈالنا پانی کی عمومی رواج ہوتا تھا، میں نے دیکھا۔ پھر چائے کا ہوٹل کھول لیا کھانے کے ساتھ، تو نماز وہ اونچی پڑھتا تھا ان پڑھ، الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھ والے بندے اکثر جھگڑا بھی ہو جاتا تھا کہ بابا ایسا پڑھ، تو ان پڑھ آدمی تھا، دعا مانگتا تھا اللہ فلاں تھانے دار کو معاف کر دے، پولیس والے کو معاف کر دے، اللہ اس کو ایسے دعائیں مانگتا تھا، دعائیں مانگتا تھا، اور پی ٹی کرواتا تھا مسجد میں، صفحہ سیدھی کرو، نماز سیدھی کرو، یہ سیدھی کرو، بس چھوٹا سا قد تھا، چھوٹا سا جسم تھا، فوت